حضرت شیخ کے خطبات تو انسائکلوپیڈیا ہیں، صحیح معنوں میں دائرۃ المعارف ہیں، اتنے مضامین اس میں ہیں اور اتنے موضوعات ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے آپ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ملت اسلامیہ کا وہ عظیم سرمایہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم و عمل کی بدولت دین اسلام کو وہ نشت ثانیہ عطا کی کہ آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ واہ! اور آپ کا یہ شرف دین کو زندہ کرنے والا اس لیے ہے کہ ایک تو آپ کی اٹھان اس خاندان میں ہوئی ہے کہ جہاں لقمہ حلال اور صدق کے مقال کو بنیادی حیثیت حاصل، سبحان اللہ، اس تربیت نے بھی، اور پھر آگے چل کر آپ نے جس انداز سے قرآن و سنت کو اپنے سینے میں بٹھایا، اس سے وہ روح لی۔ وہ مولانا روم نے کہا نا کہ علم را گر بر تن زنی مارے بود، جی، علم را گر بر جان زنی یارے بود۔ علم یار اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر ایسا مفید بنتا ہے کہ تو برائے وصل کردن سبحان اللہ، سبحان اللہ، نئے برائے فصل کردن آمدی، دور نہ کریں، قریب کریں۔ قریب کرنے والے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات میں سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دی وہ اپنی پہچان ہے، اللہ اکبر، معرفت نفس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے کہ لوگو جب تم علم فقہ حاصل کر لو تو تصوف کی طرف دوڑو۔ واہ 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 واہ! ہم تو صرف کتاب پر رک گئے، حکمت و تزکیہ کو ہمارے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، ہمیں سند چاہیے، اور ممبر پر بیٹھ کر ہم معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیت، انا للہ و انا۔ یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی کہ جب تک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کے مطابق کہ تم نے علم فقہ میں کمال حاصل کر لیا ہے لیکن اس وقت تک تم مکمل نہیں ہوئے، اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے تو تم تصوف کی طرف لپکو، تصوف کی طرف دوڑو۔ حضور علیہ السلام نے واضح کیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، قرآن نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ سبحان اللہ۔ اب اس حقیقت کو محلہ عزج میں ابو سعید مخزومی سے اپنی گفتگو کے آغاز کرنے والے کتنی جلد اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب آپ کے زبان سے جملہ نکلنے کی دیر ہوتی ہے، آپ کہیں توجہ فرماتے ہیں اور انقلاب سامنے آنکھیں کھولے۔ حضور ہزاروں علماء اور مشائخ تو لکھ رہے ہوتے تھے ارشادات، 4000 کے قریب تو قلم دوات لے کر بیٹھے ہیں، اللہ اللہ، 70,000 ہیں، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بیٹھ کر آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، آپ مجھے علم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک تو دنیا کے اندر عوام کو یہ بتایا کہ اپنے رب سے تعلق پیدا کرو، اپنی معرفت حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر ریاکاری پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، تم اخلاص کے پیکر بنو، لوگوں کے لیے مفید بنو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیران پیر ہوتے ہوئے معاشرے کی پیڑیں جس انداز میں دور کی ہیں، سبحان اللہ، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ واہ! فرماتے ہیں کہ اگر صبح کے وقت میرے پاس 1000 درہم آیا ہے تو میری خواہش ہوتی تھی کہ شام ہونے سے پہلے پہلے یہ مستحقین تک پہنچ جائے، ان کے حوالے ہو جائے، اور پھر آپ کے جب معمولات کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ 13 سبق پڑھانا، 13 لیکچر دینا، اللہ، ظہر کے بعد قرأت قرآن کی طرف توجہ دینا، پھر عبادت و ریاضت مثالی، لیکن اس کے باوجود آپ جس طرح لوگوں کو کھانا کھلانے میں، لوگوں کی خبر گیری میں سخاوت کی کیا شان مصروف تھی رہتے تھے، تو یہ آپ نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشاد سے بھی لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ ان کی ایک اور بات اہم کہ آپ نے علم کو نور قرار دیتے ہوئے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے اس کے حصول کے لیے آپ نے اتنی توجہ دلائی، فرمایا کہ جس طرح وجود کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے،
جس طرح روح کی بقا کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، اسی طرح انسانی معاشرے کی بقا کے لیے علم از حد ضروری ہے۔ اللہ اگر کوئی قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرے تو مستحکم بنیادیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان اقدس سے وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جس علم کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دیا ہو، اور اسی شوق میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے لیے جو اپنے اندر طلب پیدا کی، اس کے لیے جو تکلیفیں برداشت کیں، وہ ہمیں آج یہ درس دے رہی ہیں کہ ہم علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، علم کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنی ہمتیں کبھی کم نہ کریں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔